بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین. میں کرنل جاوید ہیڈ کوارٹر 73 بریگیڈ کے بحاف پر تمام عمائدین شہر، مشران قوم اور علماء کرام کو ہیڈ کوارٹر 73 بریگیڈ تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونے کا موضوع ہے اور جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ ملکی حالات کے تناظر اور گزشتہ دنوں میں ہونے والے مسلکی واقعات، عموماً پورے ملک میں اور خصوصاً کوہاٹ ریجن میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنا اور پرامن کرم کے لیے جو ہماری تمام باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کوششیں ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنا. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا حاجی سردار صاحب سے کہ آ کر وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. آپ سب کے علم میں ہے کہ کچھ دنوں سے پاکستان میں کچھ حالات، کچھ شرپسندوں کی وجہ سے حالات بگڑتی جا رہی ہے. اس پر کڑی نظر رکھنا چاہیے. یہ تو میں خصوصی طور پر کمانڈر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ایسا کوئی حالات سامنے آتا ہے یا اس کا کوئی ایسا شکوکی کی بنا سے دیکھا جائے کہ وہ خطرات سب جگہ میں آ سکتا ہے، اسے پہلے یہ اس کے روکنے کے لیے قومی مشران کو بلاتا ہے. اور الحمدللہ آج تو علماء بھی اس میں شریک ہوئی. تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنی ماحول کو پرامن اور علاقے کو پرامن بنانے کی میں اپنا کردار ادا کرے. وہ کردار کیسا ادا کر سکتا ہے؟ وہ دل کی گہرائیوں خلوص کے ساتھ، کیونکہ وطن ہمارا ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا مشکلات میں پڑ جائیں تو یہ صاحبان جو ہے یہ تو پرسکون ہوئیں گے، پھر بھی پرسکون نہیں ہوئیں گی، کیونکہ مسلمانوں میں تکلیف ہوتا ہے، یہ بھی پرسکون نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو سوچتا ہے ہم کو پرسکون رہنے کے لیے یہ سوچتا ہے، اس کے میرے خیال میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لیے سکون اور بہتر طریقے سے رہنے کے لیے اپنی کام کریں. کچھ دنوں سے کراچی میں، کوہاٹ میں، ہنگو میں ایسا کوئی میرے خیال میں ہم اگر شرپسند نہ کہا جائے انصاف نہیں ہے. کچھ شرپسندوں نے اسی فساد کی طرف کام کو لے جانے کی کوشش کیا. پھر بھی اس پر لوگ ہے ایسا لوگ کہ وہ امن چاہتا ہے. امن چاہنے والوں نے اس اپات کو، اس فساد کو میرے خیال میں بھی فی الحال اس میں بریک کیا، اس کو روک دیا. اس میں ہمیں بھی چاہیے اس علاقے کو قومی ایجنسی کے مشران اور دونوں فریق اہل سنات اہل تشیعوں کو چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھتی ہوئی اس میں ہم لوگ اپنا قدم اٹھائے، اپنی خلوص کے ساتھ اس مٹی کو اس فسادوں سے بچانے میں مدد کرے. یہ ہم پر فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے، کیونکہ ہم ادھر رہتا ہے. ہمارے بہت سارے مسائل زندگی میں اسی اصول پہ حل ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بات سنیں، کوئی انفارمیشن آ جائے تو بجائے اس کے کہ ہم تحقیق کی بغیر، اس پہ انگریزی میں بولتے ہیں نی جرک ریئیکشن، کہ پتہ کی بغیر جو ہے ہم اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جذبات ہمارے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جو ہماری جوان نسل ہے، نوجوان نسل ہے، ان کو بھی سمجھائے. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں. اگر ہم سوچ لیں پوری دنیا پہ، اگر ہم نظریں دوڑائیں کہ خاص کر عرب دنیا کو اگر ہم دیکھ لیں وہاں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. پوری ملک تباہ ہو گئی. یہاں پہ بھی بیرونی قوتوں نے، ہماری بڑی دشمن ہے، انہوں نے بہت مختلف طریقے آزمائے. بارڈرز پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں، اکنامکلی ہم کو کولیپس کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے، اور آخر میں سب سے خطرناک حملہ جو ہمارے ملک پہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو آپس میں لڑائی. اس چیز پر ہم نے نظر بھی رکھنی ہے، اور اس چیز کے لیے جیسے پاک آرمی نے قربانیاں دی ہے، عوام نے بھی قربانیاں دی ہے، اور ہم یہ قربانیاں دیتے رہیں گے. کم از کم اس چیز کو ہم اپنا مشن بنائیں گے کہ باہر دنیا والے لگے ہوئے ہیں ہمارے امن کو تباہ کرنے کے لیے. ایک واحد ایٹمی پاور ہے پاکستان، جو پوری وہ ہم کہتے ہیں کہ باب جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے، اس لیے ہے کہ ہم اٹامک پاور ہے.
اور پوری دنیا کے ہمارے دشمنوں نے ہم پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے ہم اس کو ڈیسٹیبلائز کریں. اس لیے اس کو قربانی دینا پڑے گا. جذبات سے کام نہیں چلے گا بلکہ صبر سے. اب دیکھیں اچانک جس طرح کے حالات کراچی سے اوریجنیٹ ہو گئے اور بالکل ساتھ ہی کوہاٹ ہے ہنگو وغیرہ, وہاں پہ جس طرح کے حالات ہیں, اب دکھ ہے ہم ان چیزوں کا, ہر بندے کو اس چیز کا دکھ ہے, خونی نہ حق کا بہنا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس قسم کے حالات کے ساتھ ہم اس وقت روبرو ہیں, جس قسم کے حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں, اور ساتھ میں افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, تقریباً ہر ذی روح اس بات سے آشنا ہے, اس کو اس چیز کا علم ہے کہ ہمیں علاقے میں کس طرح رہنا چاہیے. لیکن دیکھیں کرم کو اللہ پاک نے ایک بہترین حیثیت دی ہوئی ہے, یہ اللہ پاک کا ایک انعام ہے, کرم نوازی ہے ان کی. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی علاقے میں ایسے منظم تنظیمیں نہیں ملیں گی کہ جہاں پہ کوئی بھی واقعہ رونما ہو جائے اور سرکار یا فارقین جو ہے وہ جا کے اپنا مسئلہ مسائل وہاں پہ بیان کر سکیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں اپر کرم انجمن حسینیہ کی خدمات آج سے نہیں ہیں, کئی دہائیوں سے ان کی خدمات چلتی آ رہی ہیں, اور ہمیشہ امن کے لیے انہوں نے اپنی جو آواز ہے وہ اٹھائی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ رہنے والے چاہے اہل سنت ہوں چاہے اہل تشیع ہیں, جو کوئی بھی ہیں, کبھی بھی اہل سنت نے اہل تشیع کو یہ نہیں کہا ہوا ہے کہ آپ غم حسین نہ منائیں, آپ امام برگاہ نہ جائیں, آپ سینہ زنی نہ کریں, آپ نوحے نہ پڑھیں. کبھی تاریخ میں یہ مثال آپ کو نہیں ملے گی. اور نہ ہی اہل تشیع نے کبھی بھی یہ بات کی ہو تاریخ میں کہ آپ اپنی مسجد نہ جائیں, اپنے نوافل نہ پڑھیں, آپ تراویح نہ پڑھیں. دیکھیے چھوٹے موٹے جو مسائل پچھلے دنوں گزرے ہیں یا اس سے پہلے گزرے ہیں, یہ سارے کے سارے جتنی بھی مسائل ہیں, اس کو اگر ہم تورولی دیکھ لیں تو سارے کے سارے مسائل پھر بھی لینڈ ریونیو پہ آ جاتے ہیں, جس کو میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہیے. یا ذاتی جو دشمنیاں ہیں وہ کل بھی چلی تھی, آج بھی چلیں گی, کل کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن ان چیزوں کا رکن بحیثیت انسان ناممکن ہے, کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں نفس بھی دیا ہوا ہے, ضمیر بھی دیا ہوا ہے. تو جب انسان کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہے تو اچائی کے ساتھ ساتھ برائی کا رونما ہونا فطرتی ایک فعل ہے. لیکن ان چیزوں کو اگر ہم پہلے سے پرسیو کر لیں کہ حالات کس روح پہ جا رہے ہیں اور ہمارا کیا کردار ہے, اور سب سے بڑی بات جو ہے جو میں سمجھتا ہوں اپنے اس ناقص علم کے مطابق علماء تشریف فرما ہے, سب سے بڑا کردار جو ہے وہ علماء کرام کا ہے. یہ ہمارے پیچھے جو لکھا ہے کہ اتحاد بین المسلمین, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین تو دنیا کی سطح پر ہونا چاہیے, اس لیے کہ مسلمان تو سارے دنیا میں ہے. ادھر ہمارے ملک میں اس پیارے ملک کی بقا کے لیے اتحاد بین الپاکستانیین چاہیے. ہمارے اس پاکستان کی جغرافیائی حدود کے اندر جو بھی رہتا ہے, چاہے وہ کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو, اس کے ساتھ ہمیں اچھے اخلاق سے, اس کے ساتھ ہمیں اچھی برتاؤ کرنا چاہیے. عزیز مسلمان, ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بھی یہ بات ہے کہ آپ کسی بھی آدمی کے ساتھ اچھی برتاؤ کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. کہ ادھر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, کچھ بات یہ کروں گا کہ ہمارے کرمی ایجنسی میں سب سے زیادہ امن ضروری ہے. امن کیسے آئیں گے؟ امن کے لیے ہم سارے باتیں سنتے ہیں, امن ہم پر امن رہیں گے, مشران بولتے ہیں ہم پر امن رہیں گے, سیاسی تنظیم جو ہے پارٹی والے بولتے ہیں کہ ہم پر امن رہیں گے, علماء بولتے ہیں کہ ہم پر امن رہیں گے, انہیں نوجوانان بولتے ہیں کہ ہم پر امن رہیں گے. لیکن امن تو مجھے نظر نہیں آتا ہے. امن ایک لفظ کے طور پر ہم یاد کریں گے یا امن کو عملی جامع پہنانا بھی چاہیے؟ کہ کسی بھی علاقہ میں امن و امان کو برقرار رکھنے اور بنانے میں صرف یہ اسٹیٹ کے اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے, اگرچہ ہے اپنی جگہ بالکل ضروری ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز اسٹیٹ ہے اس لیے کہ وہ اپنے عوام کو تحفظ فراہم کر سکیں, یہ اسے بالکل مبرا نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سارے مشران, علاقہ کے عوام لوگ, عوام کے منتخب نمائندے, ان پہ بھی فرض ہے کہ وہ اسٹیٹ کے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور اپنے علاقوں کو پرامن بنانے میں, جس طرح پچھلے ادوار میں
سسٹینیبل پیس کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک ایفیکٹیو رول رہا ہے ہمارے مشران کا. تو آج میری اپنے مشران سے جملہ معیدین کرم سے میری یہ استدعا ہے کہ آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح کردار ادا کرتے رہیں گے. کہ میرے ساتھ یہاں نام ہے، ہو سکتا ہے کہ سب لوگوں نے دیکھا ہے ہمارے جو علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہمارے پاکستان کے 12 بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے بڑے بڑے علماء نہیں ہیں. ہمارے 12 علماء نے متفقہ طور پر اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا ہے، یہ وہ نام بھی ویسے قائد ملت جعفریہ ساجد علی نقوی، شیخ محسن راجہ ناصر، حافظ ریاض، شمشان نقوی وغیرہ وغیرہ 12 علماء نے متفقہ طور پر کہہ دیا کہ اس آدمی نے، جس آدمی نے غلط بات کی ہے، اس آدمی پہ ہمارے علماء نے پابندی لگائی تھی کہ اس پہ پابندی لگاؤ، اس کو اسلام آباد میں نہ آنے دو. اس کو اسلام آباد میں لایا گیا اور پھر لندن پنجاب بھی دیا گیا. تو ہم نے بحیثیت اپنے مسئلہ کی بات کرتے ہیں. مسئلہ کی بات تو کرنی بھی نہیں چاہیے، بات تو اسلام کی ہے، بات تو دین کی ہے، کیونکہ ہمارے امام نے، امام حسین نے تو آخری وقت میں یہی بات کی تھی. یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، یہ اہل سنت کے علماء کو بھی پتہ ہے. امام حسین کا مشہور جملہ ہے، اس نے یہی کہا تھا کہ اگر میرے جد کا دین بچ سکتا ہے، اس طرح بات ہے کہ نہیں علماء، اگر میرے جد کا دین بچ سکتا ہے تو اے نیزو، اے تلوارو، مجھ پہ ٹوٹ پڑو. یہ امام حسین نے کہا تھا. اپنی بہن کو آخری وقت میں یہی کہا تھا کہ استعدوا للبلاء، بلا آ رہی ہے، ایک طوفان آ رہا ہے. اس کے باوجود اپنی بہن کو، حضرت علی کی بیٹی کو، حضور کی نوازی کو یہی نصیحت کرتا ہے کہ تم شام تک کتنا بڑا سفر ہے، 1238 کلومیٹر کا سفر ہے، وہ اونٹوں پہ یا پیدل ان کو ادھر تک چلے گئے. ہمارے بیبیوں نے، امام زین العابدین نے کبھی اپنے دین کے خلاف بات نہیں کی تھی. جب دربار یزید میں داخل ہو رہی تھی بی بی تو اس نے یہی کہا تھا کہ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. تو ہم تو اتفاق کا درس تو یہی ہے. باقی فقہ تو آپ کے سب ہے، یہ تو سارے دنیا کا پتہ ہے کہ یہ اہل تشیع ہیں، یہ اہل سنت ہیں. جو صحیح اہل سنت ہیں وہ بھی ہماری بھائی ہیں. ہمارے عقائد سستانی کہتے ہیں کہ سنی ہماری بھائی نہیں ہے، سنی ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے. اس طرح اہل سنت کی بھی جو اچھے علماء ہیں، جو علماء ہیں، علماء دین ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک ذاکر، کوئی ایک غیر ذمہ دار آدمی کوئی ایسی بات کرے کہ وہ پھر کراچی سے لے کر پھر کوہاٹ تک بات پہنچ جائے. اسلام امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے. اسلام میں دہشت گردی یا دوسری کچھ چیز ہی وہ نہیں سکتی ہے. لیکن اب جب ہم دنیا کو اسلام کا نام لیتے تو وہ ہمیں دہشت گرد کہتے. اسلام ہم نے بدنام کیا ہے. ہمارے چونکہ میرا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے، ڈسٹرکٹ کرم کا چیئرمین ہوں. بادشاہ خان بابا کہتے تھے کہ اللہ اور انسان کے درمیان جو مذہب کا نام ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے. جو آپ کے دلوں میں اسلام کے نام پر تفرقے ڈالتے ہیں یا نفرت پھیلاتے ہیں وہ خدا کی نہیں شیطان کے نمائندے ہیں. 3 جولائی کو ہماری جو ادھر بالش خیل اور پڑا چمکنی کا واقعہ ہوا، ہمارا صوبائی صدر احمد ولی خان صاحب نے ایک وفد بھیجا تھا. ہم ادھر آئے تھے امام بارگاہ میں، ہماری پارٹی کی طرف سے اس کو تعزیت کی. سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں. ہم نے مکمل تعاون کا یقین دلایا کہ اس مسئلے میں ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد احمد ولی خان نے ضرورت محسوس کی کہ ایک ریکنسلیشن کمیٹی بنائی. جو تنازعات ہے سب سے پہلے ساری ضلعوں میں سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ شاملات کا ہے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ کرم ایجنسی میں ضلع میں اپر لوور ماں کا ادھر تو کاغذات مال بالکل سفید دن ہے، اس میں اندھیرا تو نہیں ہے. ادھر اگر ہم ایک دوسرے کو مسلکوں سے نکل کر ایک دوسرے کے حقوق تسلیم کریں، کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے. امن کا مسئلہ ہمارے شاملات کے اوپر ہے. جب شاملات کا مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. اور اسلامی پیغام دیا ہے، اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم پاکستانی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم
कुरम जिनसी कि जो होता है वो हमारा घर है। किसी को भी ये नहीं चाहिए, ये किसी का दिल ये नहीं चाहता है कि वो अपने घर को बर्बाद कर ले और अपने घर को नुकसान पहुंचा दे। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कुरम जिनसे जो होता है हमारा घर है। जहाँ तक अमन जो है, अमन के सिलसिले में हम ये चंद बातें बताता हूँ कि अमन में खुशी है। किसी शख्स मैंने नहीं देखा है कि वो खफगान चाहता है। अमन में रोशनी है। किसी शख्स हमने नहीं देखा है कि वो अंधेरा चाहता है। अमन में इल्म है। किसी शख्स को मैंने नहीं देखा है कि वो जहालत चाहता है। सियारा अमन 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 एक और चावा न करो तो अमन ने बहुत संगी जुड़ी की पता तरीके बामन जुड़ी की बार बार ब्रिगेडियर साहब मुआर गौरी से चेता वाकयावशी नमुयार गुख्ती मुखलमांस के मुशरान सकला दे गम मिला खात्म शवादे मरी मायदा अगना बाद बियाई वा कमेटी वलस का सोन अगोई दा विला स होमा खोब मुदा अमन परने की जोड़बू हुकूमत नजीदी दा बहाल कबू अब ने आ मुशरान को और न करो ठीक है हुकूमत बन कवालो मु तो कुर्मी वालियो मु तो दीजे उसी दूध के मु तो दीजे की जिंदगी दे द कर्म मूवी लिखर पाऊ यू सवाई बरसी को मिसाल उस मु तो काम ब्रिगेड कमांडर बार मोर गोड़ी कर्नल सेवाड बलूच बार मुतयाई कुरु मलिशा कमांडर बार मुतयाई अफसोस उदा का उस मूवी लिदा शायरी ने का उस मुशरान और वंशु सा अमन बुजुड़ाऊ सतरे का बकबू उस हमना आरचा हुई डॉक्टर साहब हुई बलमशर हुई बल हुई टोलो दा खबर वकड़ा खत दिजे ना लोडशु नो बिया दगे खबर ने इच्छा सोच व नकड़ा सतरे का बकबू न तो वो खाल को के से सराइश ता सागादी सियासुनी खबर होगी। असल रसूल करीम का हदीस है, अहमद हाँ का एक हदीस है कि बेहतरीन कौल वो है जिसकी तस्दीक अमल से हो। अगर हम अमल के साथ इसको जाहिर करें, इस अमल को जाहिर करने के लिए जो यहाँ पर जितने भी उलमाए किराम बैठे हैं, जितने भी हमारे यहाँ मशरान बैठे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि क़यामत के दिन खुदावंद करीम हर एक से उनकी कुर्सी के मुताबिक, उनकी हैसियत के मुताबिक वहाँ पूछेगा। तो लिहाजा वहाँ जवाब देने के बजाय अगर वो जिम्मेदारी हम यहाँ पूरा करें कि जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ से हम ये ऐलान करें, ख़ासकर उलमाए किराम, टीचर साहिबान और जो हमारे अमायदीन हैं कि वो अमन को कायम करने के लिए मुबल्लिगीन बन जाए। क्योंकि जिस तरह नमाज दिन का सतून है, इसी तरह तरक्की सतून है, अमन सतून है, तरक्की का, खुशहाली का और बाकी जो दिगर हमारे अवामिल हैं। hak da de se da ku kuza se kwar ki so shu da ni muto so nos pe ma tam wi ve sera ta pe khare da ne kwar ta du ki de mo por me wala mans ki reti mo flanko cha mans ki reti mo federa mans ki reti ka alti wash wala aya mu da som balida shu nashu som balida ka mu dire wali wo ku brigadier serta da som balida la nishto ar sarai da malia taroi da si wa koi laga ki kat wa ku mo amar gala ko bi jan domna dire khair wa khabari wa ki aki wakali دغزنا پاتیگونا بریگیدیر صاحب ته ریکوست کوم، کارنیل صاحب ته ریکوست کوم، خلق مشروع ورته کی خلق علماء دي مسرلات نوستي کسي علماء دي کې ډېر کردار دي مو کا آرت یاري کنه او څو پر سټیج مو محکم نه دی وا خبره سټیج نه ټیک نه دی ګوره پوری خبري ټیک نه کیږي. اصل میں باتیں تو سب ہو گئی ہے، کوئی بات تقریباً نہیں رہ گئی، لیکن جب سے ہم نے یہ معاملے کا پتہ ہمیں چلا کوہاٹ میں تو پھر اسی 73 بریگیڈ سے مجھے فون ہوا. تو کل میرا پروگرام یہی تھا کہ اپنے مسجد سے میں خود اور باقی جتنے مساجد ہیں ان کو میں جواب دوں اور ان کو کہوں کہ دیکھو نا یہ وہاں کا معاملہ ہے، یہاں اگر کسی نے کچھ کیا تو وہ اپنا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ ہمارا 3 کروڑ روپے 3 مہینے کے لیے ضمانت ہے. روڈ پہ اگر کسی نے ہاتھ مارا یا کسی اور جگہ تو پھر وہ بچ نہیں جائے گا، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو
ولا تفرقو اور اختلاف اور تفرقہ مت کیا کرو، مت ڈالو۔ تو میرے محترم بزرگان، یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یعنی نماز کو اقیم الصلاۃ کہہ کر لفظ امر کے ذریعے، صیغہ امر کے ذریعے نماز کو واجب قرار دیا ہے، اسی صیغہ امر کے ذریعے یہاں واعتصموا کہہ کر اتحاد امت اور اتحاد مسلمانوں کا جو اتحاد ہے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح لا ناہیہ ولا تفرقوا، جس طرح ولا تعبدوا الا اياه، یعنی بتوں کی پرستش سے لا ناہیہ کے ذریعے خداوند تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے، اس آیت کے اندر بھی لا ناہیہ ولا تفرقوا یعنی تفرقہ اور اختلاف مت ڈالو، مت کرو کہہ کر خدا نے اس لا ناہیہ کے ذریعے اختلاف اور تفرقے سے منع فرمایا ہے۔ تصور بھی کر سکتا ہے؟ ابداً، ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ تو لیکن بس یہ جو ہے وہ کیا ہے، دشمن کے ایک بنائے ہوئے جو پلاننگ ہے، ہم اس کا شکار ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، اور یہ دشمن چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑائے۔ جس دن ہم مسلمان اگر اکٹھے ہو جائے تو پھر اس وقت استعمار کا، دشمن کا جو ہے وہ خدا حافظی ہے۔ خبرې اوس په امن باندې روانې دي چې کورمې کې امن څنګه ځي. بل مرګري خبره وکړه چې ما ته به ځو کوواټ ته به ځو. کوواټ کې داسې واقعه وشوله. مو د دغو ټولو واقعو خلاف یو، مو امن غواړو، مو امن پسند یو. ولې چې دغه ملک دا د مو دی، دا ملک دا د مو مور دی، دا خاوره دا د مو مور دی. خو ما چې کراچۍ ته بیایي اهل تشیع، زه به د ملک دپاره، د خپلې خاورې دپاره، د خپلې علاقې خلکو دپاره سار ورکړم، خپل سار قربان کړم. خو هله چې ما او تا کې په خپله بیماري نه وي، ما او تا کې په خپله بیماري نه وي، نن ما او تا په خپله باندې بیمار یو. یو سړي په کور کې چې اور لګېدلی وي، هغه د بل کور ته چې اور لګېدلی منډې نه وهي، اول هغه د خپل کور کې اور مړ کوي. را به شو امن طرف ته. مسالې وخت نه دی چې تقریرونه کوو، د لمانځه مسالې وکړو، یا د عقاید به چیړو. عقاید نه چیړو سره، عقاید ځکه نه چیړو، زه خو دا فتوا در کوم چې په کوړی لاس ولمو، رفع یدین په نامه لاندې لاسونه کېږدول، غوږو ته لاسونه جګول، دغه ځای کې نیت تړل، دا خو څه مسله نه ده. السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، پوچھتا ہے یا رسول اللہ علمنی دینک اللہ، مجھے ایک ہی جملے میں پورا دن سمجھاؤ. ہمارا جو دین اسلام ہے یہ ایک ہی جملے میں سمجھاؤ. تو حضور نے کیا فرمایا؟ 2 جملے میں جواب دیا، الاطاعۃ للہ والشفقۃ للمخلوق دین کلہ. خدا کی اطاعت کرو، خدا کی پیروی کرو، اور ان کی جو مخلوقات ہیں، مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ پیار کرو، یہ تمام دین ہے. جب ہمارے حضور تمام انسانیت کی بات کرتے ہیں، بلکہ انسانیت کو چھوڑو حیوانوں تک کی باتیں، ایک وہ حیوان جو ہمیں دودھ دیتی ہیں، ایک وہ حیوان جن پہ ہم سوار ہوتے ہیں، اصول الفقہ میں علماء موجود ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں. تو میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ قرم جنسی واقعاً جنت نظیر ٹکڑا ہے. میں نے تو تقریر بنائی تھی، لیکن بدقسمتی سی وقت بہت کم ہے، دعا کی طرف آتا ہوں. لیکن یہ کہوں گا آپ کو کہ یہ جو پاکستان ہے، یہ جو ملک ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں،
जहां हम बच्चे थे, जवान हुए, बुढ़ापे की तरफ गए, मैं तो इज्जत, मैं तो फख्र, मैं तो कामयाबी, मैं तो कामरानी सिर्फ इस ही वतन में दिखता हूं। अगर पाकिस्तान मजबूत है तो हम मजबूत है, अगर पाकिस्तान कमजोर है तो हमारा कोई हैसियत नहीं है।